اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج یہ بک ریڈیولوجیکل سائنس فار ٹیکنالوجسٹ، کیونکہ اسی بک میں بہت سارے سبجیکٹ ہے۔ جب آپ بھی اس ریڈیولوجی پڑھتے ہو نا تو اسی بک سے بہت سارے سبجیکٹ اس میں آتے ہیں۔ تو ابھی جو یہ بک ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ چیپٹر وائز ہم پڑھیں گے، اور اس میں ٹاپک وائز چیپٹر میں جتنے ٹاپکس ہے وہ ہر ٹاپکس ہم پڑھیں گے اسی بک میں جو ہے۔ انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور یہ اس لیے میں اسی بک میں پڑھتا ہوں یہ سلائیڈ، کیونکہ آپ جب پھر اس کے بعد بک پڑھیں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم سلائیڈ بنائیں گے تو سلائیڈ کے اندر پھر یہ جو بک والا جو ورڈز ہے، یہ بک والا جو ورڈز تو ہم سلائیڈ میں سارے ایڈ نہیں کر سکتے، لیکن آپ جب خود سیلف اسٹڈی کرتے ہیں تو سیلف اسٹڈی میں پھر آپ کو آسانی ہوگا۔ اور جتنے بھی ٹیچرز ہیں وہ جب سلائیڈ بناتے ہیں تو اسی بک سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی بک سے جو کچھ ٹرمینالوجی ہے اور اسپیسیفک ورڈز اٹھا کے اور یہ سلائیڈ بناتے ہیں، اور ہم یہ بک سارا پڑھیں گے۔ اس میں جتنی بھی ٹاپکس ہے، جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہے، جتنی برڈز ہے، وہ سارے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو سب سے پہلا ٹاپکس ہے اس کے اندر، اچھا یہاں پہ جو سب سے پہلے جو چیپٹرز ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، اسینشیل کنسیپٹ آف ریڈیولوجیکل سائنس۔ حالانکہ اس سے ایم سی کیوز زیادہ تر نہیں آتے، لیکن ایک یا دو ایم سی کیوز آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پہلے سے پڑھتے ہیں نا یہ سارا سب کچھ، تو پھر آپ کو جو کنسیپٹ وہ بہت اچھا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیپٹر میں جو جتنے بھی ٹاپکس ہے، یہ سارے نیچر آف سراؤنڈنگ ہے، میٹر انرجی ہے، سورس آف انائزیشن، ریڈیشنز ہے ایکسیٹرا۔ تو یہ ابھی اس جو ایک ٹاپکس ہے، ہر ٹاپک پہ ایک ہی ویڈیو بنائیں گے ہم، اور اچھی طرح سے یہ جو ایک آؤٹ لائن ہے ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو سب سے پہلے جو ٹاپک ہے نیچر آف سراؤنڈنگز، اب نیچر آف سراؤنڈنگ پہ بات کریں گے ہم۔ اچھا ہم نے یہ پہ جو پیراگراف انڈر لائن کیا، جو پیراگراف کلر دیا ہے وہ پیراگراف ہم پڑھیں گے۔ تو ہم فوکس اسی جو کلرفل جو یلو کلر ہم نے دیا ہے نا، تو اس پہ آپ فوکس کر دیں۔ نیچر آف سراؤنڈنگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیچر ہے، قدرت ہے، اور آپ کے ارد گرد جو ماحول ہے، جو سراؤنڈنگ ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو اس کے بارے میں ہم سب سے پہلے میٹر اینڈ انرجی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ماس اینڈ ویٹ کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ میٹر اور انرجی بھی ڈیفائن کرتے ہیں ہم۔ اس کے بعد اس کے میٹر کی جو بلڈنگ بلاک ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ویٹ ہے اور ماس ہے، اس میں کیا ڈیفرنس ہے، ڈیفرنس نہیں ہے، تو اسی ٹاپک میں ہم یہ پڑھیں گے۔ In a physical analysis, all things can be classified as matter and energy۔ دنیا میں جو فزیکل ورڈز ہے دنیا، اس میں جو سارا دنیا ہے یہ 2 پارٹس پہ ڈیوائیڈ ہوا ہے۔ آپ کے ارد گرد زمین آسمان کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، اس میں 2 چیزیں ہیں، یا تو میٹر ہوگا یا تو انرجی ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، یہ میٹرز ہے، اور آپ جو بول رہے ہیں ابھی یہ انرجی کی وجہ سے آپ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ جو لیکچر سن رہے ہیں، یہ انرجی کی وجہ سے سن رہے ہیں۔ میں ابھی جو بول رہا ہوں نا، تو یہ انرجی کی وجہ سے، اگر میرے پاس انرجی نہیں ہوتا تو میں بول نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے ارد گرد جو چیزیں ہوتے ہیں یہ میٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میٹر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میٹر از اینی تھنگ دیٹ آکوپائز اسپیس اینڈ ہیوز ماس۔ میٹر وہ چیز ہے جو وزن رکھتا ہے، اور جو جگہ گھیر لیتا ہے اور وزن ہوتا ہے۔
یعنی وہ چیز ہے جس کا وزن بھی ہو اور کچھ جگہ بھی اس نے گھیر لیا، تو اس کو کہتے ہیں میٹر۔ جیسے آپ کے سامنے کوئی دیوار ہے وہ بھی میٹرز ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ بھی میٹر ہے، آپ کے ساتھ کوئی فرینڈ ہے یہ بھی میٹرز ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میٹر اس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اٹ از دا میٹیریل سبسٹانس آف وچ فزیکل آبجیکٹ کین بی کمپوزڈ میٹر، سوری، یہ جو پیراگراف ہے سیکنڈ پیراگراف، میٹر از اینی تھنگ دیٹ آکوپائی اسپیس اینڈ ہیز ماس، یہ اس کا ڈیفینیشن ہو گیا۔ اس کے بعد اٹ از دا میٹیریل سبسٹانس، اٹ از دا میٹیریل سبسٹانس آف وچ فزیکل آبجیکٹ آر کمپوزڈ، ایک فزیکل آبجیکٹ جیسے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، یہ ایک فزیکل آبجیکٹ ہے۔ جیسے گلاس، ایک گلاس ہے اس میں واٹرز ہے، ٹھیک ہے، تو اس گلاس میں واٹرز ہے، یہ واٹر جو ہے یہ ایک میٹرز ہے، اور جو میٹر کے اندر جو پارٹیکل موجود ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ماس، ٹھیک ہے۔ ماس کیسے کہتے ہیں؟ اٹ از دا میٹیریل سبسٹانس آف وچ فزیکل آبجیکٹ آر کمپوزڈ، ٹھیک ہے، یعنی جو میٹر کے اندر جو پارٹیکل موجود ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ماس۔ یعنی واٹر کا گلاس ہے، واٹر کون سی چیز میں موجود ہے؟ واٹر میں کون سی چیز موجود ہے؟ H2O، ہائیڈروجن آکسیجن۔ ابھی جو واٹر کی ماس ہے وہ ہائیڈروجن آکسیجن ہے، ٹھیک ہے، جتنا ہائیڈروجن آکسیجن زیادہ ہوگا اس کا اتنا ہی ماس زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ میٹر از اینی تھنگ دیٹ آکوپائی اسپیس اینڈ ہے ماس، اٹ از دا میٹیریل سبسٹانس آف وچ فزیکل آبجیکٹ آر کمپوزڈ، آل میٹر از کمپوزڈ آف فنڈامنٹل بلڈنگ بلاک کالڈ ایٹمز، جتنے میٹرز ہے اس کی جو فنڈامنٹل بلڈنگ بلاک ہے، فنڈامنٹل یونٹس ہے وہ ایٹمز ہے، یعنی سارے ایٹمز، سارے میٹرز ایٹم سے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویچ آر arranged in a various complex way، جو ایٹم سے میٹر بنے ہوتے ہیں، لیکن ایٹم جو ہے یہ بہت کمپلیکس میتھڈ میں، کمپلیکس ویریس وے میں اس میں ارینج ہوتے ہیں۔ جیسے میٹر جو ہے یہ ون ڈائمینشن ایٹم، ون ڈائمینشن میٹر بھی ہوتے ہیں، اور ٹو ڈائمینشن میٹر بھی ہوتے ہیں، اور تھری ڈائمینشن میٹر بھی ہوتے ہیں۔ جو ون ڈائمینشن میتھڈ ہے وہ جو ایٹم کی ارینجمنٹ ہے وہ سمپل ہوتے ہیں، اور جو ٹو ڈائمینشن میٹرز ہے وہ جو میٹر ہے وہ اتنا کمپلیکس بھی نہیں ہوتا اور سمپل بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد جو تھری ڈائمینشن میٹر ہے، اور تھری ڈائمینشن میٹر میں ایٹم بہت کمپلیکس وے میں ارینجمنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دس ایٹامک ارینجمنٹ اور کنسیڈر ایٹ گریٹ لینتھ ان چیپٹر نمبر 2، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایٹم جو ہے اور ایٹم کے اندر جو چیزیں ہوتے ہیں، الیکٹران، پروٹان ہوتے ہیں، نیوٹران ہوتے ہیں، اس کے بہت، اور اس کی جو شیلز ہے، آربٹس ہے اور نیوکلیس ہے، یہ چیپٹر نمبر 2 میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی سیکنڈ پیراگراف جو ہم نے انڈر لائن کیا، کلر دیا ہے تو ابھی وہ اس پہ فوکس دے۔ پرائمری ڈسٹنگوش کریکٹرسٹک آف میٹر از ماس، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلے ڈسٹنگوش کریکٹر ہے، مختلف کریکٹرسٹک ہے میٹر کی، وہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں جو میٹر ہے، میٹر کے اندر ماس ہوتا ہے، وہ ماس پہ ہم فوکس دیں گے، ٹھیک ہے۔ میٹر یعنی میٹر میں ماس ہوتا ہے، اور اب بھی ہم ماس پہ فوکس کر دیں گے۔ دی کوانٹٹی آف میٹر کنٹین ان اینی فزیکل آبجیکٹ، یعنی جو ہم نے پہلے بتایا کہ جو ایک آبجیکٹ ہوتا ہے، سالڈ آبجیکٹ بھی ہوتے ہیں، لیکوڈ آبجیکٹ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں میٹر کی کتنی کوانٹیٹیز ہے، یعنی اسی آبجیکٹ میں میٹر کی کتنی کوانٹیٹی ہے، یعنی پارٹیکلز کے کتنے پارٹیکل اس میں موجود ہے، یعنی وہ پارٹیکل زیادہ موجود ہے یا کم موجود ہے، یعنی وہ پارٹیکل جو ہے وہ ڈینس ہے اور یا وہ ہائی لائٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں جو پارٹیکلز ہے اس کی مقدار کو ماس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دی کوانٹٹی آف میٹر کنٹین ان اینی فزیکل آبجیکٹ،
We generally use the term weight in describing the mass of an object. کہتے ہیں جب ہم کبھی ماس کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم ویٹ کا بھی ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپس میں لازم ملزوم ہوتا ہے، ویٹ اینڈ ماس. ٹھیک ہے، ابھی ہم ویٹ اور ماس میں ڈفرینٹ کرتے ہیں اور کیا سملرٹیز ہے، اس میں سملرٹیز ہے یا نہیں ہے اور ڈفرینس کیا ہے. سب سے پہلے جو ویٹ ہوتا ہے، ویٹ وقت کے ساتھ ساتھ اور لوکیشن کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا ہے، اور ماس نہ وقت کے ساتھ چینج ہوتا ہے اور نہ لوکیشن کے ساتھ چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اینڈ describe the mass of an object, and for our purpose we may consider mass and weight with the same. ہم کہتے ہیں کہ ہم اگر یہاں پہ پڑھیں گے تو ویٹ اور ماس سیم ہوتے ہیں، لیکن ایکچولی اگر آپ فزکس میں پڑھیں گے تو ویٹ اور ماس سیم چیز نہیں ہے، کیونکہ ویٹ میں ڈفرینس آ سکتے ہیں اور جو ماس ہے، ماس میں کوئی ڈفرینس نہیں آتی لوکیشن کے ساتھ. اگر آپ ویٹ اوپر اٹھاتے ہیں، اگر آپ ویٹ اوپر اٹھاتے ہیں یعنی آپ اسپیس میں لے جاتے ہیں تو وہاں پہ ویٹ ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ماس اگر آپ اسپیس پہ لے جاتے ہیں، کہیں بھی لے جاتے ہیں تو ماس کانسٹنٹ ہوتا ہے اور جو ویٹ ہے وہ ویریبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کہتے ہیں کہ ماس اینڈ ویٹ ٹو بی دا سیم، یعنی ویٹ اور ماس ہمارے لیے سیم ہے. ٹھیک ہے، ریممبر ہاؤ ایور دیٹ ان دا اسٹریکسٹ سینس دے آر ناٹ دا سیم. کہتے ہیں اگر آپ ڈیپلی پڑھتے ہیں اسٹریکسٹ مطلب ہیولی، یعنی ڈیپ آپ پڑھتے ہیں فزکس، پھر ماس اور ویٹ میں ڈفرینٹ ہوتا ہے، یہ سیم چیز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، where mass is actually described by its energy equivalence. کہتے ہیں کہ ماس ہم کو انرجی کے بارے میں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، ماس ہم کو انرجی کے بارے میں بتاتا ہے. ویٹ از دا فورس exerted on the body under the influence of gravity. اور جو ویٹ ہوتا ہے، ویٹ کو ہم فورس کے بارے میں بتاتے ہیں اور ماس ہم کو انرجی کے بارے میں بتاتے ہیں. یعنی اصل میں ویٹ کیا ہے، ماس میں ہم نے بتا دیا کہ دا پارٹیکل پریزنٹ ان دا آبجیکٹ، یعنی دا کوانٹٹی آف میٹر پریزنٹ ان دا آبجیکٹ، یا دا کوانٹٹی آف میٹر پریزنٹ ان دا میٹرز از کالڈ ماس. اور ویٹ کیا ہے، ویٹ وہ چیز ہوتا ہے، ویٹ گریویٹیشنل فورس، ایک باڈی ہے اس پہ گریویٹیشنل فورس کتنا لگتا ہے، زیادہ لگتا ہے تو اس کی زیادہ ویٹ ہوگا، اور جب گریویٹیشنل فورس اس پہ کم لگتا ہے تو اس کی ویٹ جو ہے وہ کم ہوگا. ٹھیک ہے، ویٹ از دا فورس. ویٹ کیا ہے، ویٹ ایک فورس ہے ایگزرٹیڈ آن دا باڈی، جو باڈی پہ لگتا ہے انڈر دا انفلوئنس آف گریویٹی، اور گریویٹی کے موجودگی میں. ٹھیک ہے، یعنی ویٹ وہ چیز ہوتا ہے جو ایک باڈی پہ لگتا ہے انڈر دا گریویٹی، انفلوئنس انڈر دا گریویٹی کے موجودگی میں. یعنی گریویٹیشنل فورس جو باڈی پہ لگتا ہے، وہ گریویٹیشنل فورس کتنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ویٹ. ٹھیک ہے، ابھی ہم تھرڈ پیراگراف پڑھیں گے. فرسٹ اینڈ سیکنڈ کے بعد تھرڈ پیراگراف ہے. ماس از میجرڈ ان اے کلو گرام. ہم ماس کا جو یونٹ ہے، ماس کون سی یونٹ میں ہم میجر کرتے ہیں، وہ کلو گرام ہے، یعنی کے جی میں ہم میجر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آن ارتھ، کیونکہ وہ ماس جو ہے تو کانسٹنٹ ہے، اور جو ویٹ ہے وہ تو ویریبل ہے. اگر آپ زمین پہ کسی چیز کا یا ایک آبجیکٹ کا میجرمنٹ کرتے ہیں ویٹ کی، تو وہ ڈیفرنٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو اگر آپ چاند پہ کر لیں. یعنی یہاں پہ میں نے ایک آدمی ہے، اس کی جو ویٹ ہے وہ 200 پاؤنڈس ہے. ٹھیک ہے، یا 91 کے جی ہے. اور اگر میں یہ 200 پاؤنڈس جو ہے یہ آدمی یہ اوپر لے جاؤ چاند پر، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ وہ جو ویٹ ہے، وہاں پہ جو ویٹ ہے یہ ارتھ کے ساتھ سیم نہیں ہوگا. یعنی ارتھ پہ اس کا جو ہے 200 پاؤنڈز ہے اور وہاں پہ کم ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں کی جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ گریویٹیشنل فورس ویک ہے، اور یہاں کی جو ارتھ ہے، ارتھ کی گریویٹیشنل فیلڈ اسٹرانگ ہے.
تو جتنا گریویٹیشنل فیلڈ اسٹرانگ ہوگا تو اتنا ویٹ زیادہ ہوگا، جتنا گریویٹیشنل فیلڈ کم ہوگا تو اتنا ہی جو ویٹ ہے وہ کم ہوگا۔ اس لیے تو ویٹ جو ہے ویریبل ہے، کانسٹنٹ نہیں ہے، اور جو ماس ہے وہ کانسٹنٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہتے کہ ماس از میجر ان اے کلو گرام فار ایگزامپل آن ارتھ 200 پاؤنڈ، آئی بی کا مطلب کیا ہے پاؤنڈز، ٹھیک ہے۔ 200 پاؤنڈ یا 91 کے جی، 91 کے جی، یعنی 200 پاؤنڈ از ایکول ٹو 91 کے جی برابر ہے، یعنی پاؤنڈ جو ہے کے جی جو ہے یہ ہیویسٹ میجرمنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو پاؤنڈز، یعنی 1 کے جی از ایکول ٹو 2.26 پاؤنڈز کی برابر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے، مین ہے، اس کا ویٹ ہے، اگر آپ کے جی میں شمار کرتے ہو تو 91 کے جی ہے، اگر آپ پاؤنڈز میں شمار کرتے ہو تو 200 پاؤنڈز ہے، ٹھیک ہے۔ مور دین 120 پاؤنڈز، 120 پاؤنڈ جو ہے یہ اگر آپ کے جی میں کنورٹ کرتے ہو تو وہ 55 کے جی یعنی 55 کے جی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک میل ہے، اس کا جو ویٹ ہے وہ 91 کے جی ہے، اور جو وومن ہے اس کا جو ویٹ ہے وہ 55 کے جی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ارتھ پہ دس آکر بیکاز آف دا میوچل اٹریکشن کالڈ گریوٹی، یہ اب ویٹ کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ جو مین ہے اس کا باڈی اور جو ارتھ ہے اس کی باڈی کی جو میوچل اٹریکشن ہے، اس میوچل اٹریکشن کی وجہ سے ویٹ بن گیا، ٹھیک ہے۔ پہلے بتایا کہ جو ایک باڈی ہے وہ گریویٹیشنل فورس کتنے فریکوینسی پہ کتنی زیادہ مضبوطی سے پکڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے ویٹ بنتا ہے۔ اچھا، دس آکر بیکاز آف دا میوچل اٹریکشن کال گریوٹی بٹوین دا ارتھ ماس اینڈ دی ماس آف دا مین اور وومین، جو مین اور وومین کی جو ماس ہے اور جو ارتھ ہے اس کا جو ماس ہے اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے، اس اٹریکشن کی وجہ سے پھر کیا بنتا ہے؟ ویٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ on the moon the man and the woman world weight only about 1/6، اگر آپ یہ مین وومن اوپر لے جائے مون پہ، ٹھیک ہے، تو وہ مون پہ یہ اس کی ماس 1/6 بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 200 پاؤنڈز ہے تو ارتھ پہ، تو اگر آپ یہ 200 پاؤنڈز مون تک لے جائے تو وہاں پہ 60 پاؤنڈ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ جو ویٹ ہے وہ ویٹ کم ہوتا ہے۔ ویٹ کیوں کم ہوتا ہے وہاں پہ؟ دیکھو، دی مین اینڈ وومن ورلڈ ویٹ اونلی اباؤٹ 1/6 وٹ دے ویٹ آن ارتھ، یعنی وہ ارتھ پہ کتنا اس کا ویٹ تھا اور وہ اب مون پہ اس کا کتنا ویٹ ہے۔ بیکاز دی ماس آف دا مون از مچ لیس دین دیٹ آف دا ارتھ، کیونکہ وہاں پہ کیوں کم ہو گیا؟ وہاں پہ اس لیے کم ہو گیا کہ وہ مون کا جو سائز ہے، مون کا جو ماس ہے وہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو ارتھ۔ ارتھ تو بہت زیادہ ہیوی ہے، اس کی میں ماس زیادہ ہے، اور جو مون ہے اس میں جو ماس ہے اس کا کم ہے۔ تو اس لیے جب مین کا جو ماس ہے اور جو مون کا جو ماس ہے یہ آپس میں میوچل اٹریکشن ہوتے ہیں، اور وہ میوچل اٹریکشن کم ہوگا کیونکہ وہ باڈی کم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور جو ارتھ اور مین ہے اس کے بٹوین ایک میوچل اٹریکشن ہے، وہ میوچل اٹریکشن زیادہ ہوگا، مضبوط ہوگا، کیونکہ ارتھ کا جو ماس ہے وہ گریٹر ہے ایز کمپیئر ٹو مونز، تو اس لیے وہ ارتھ پہ اس کی جو ویٹ ہے وہ زیادہ ہوگا، اور مون پہ اس کی جو ویٹ ہے وہ کم ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ماس آف دا ارتھ از گریٹر دین دی مون، ٹھیک ہے۔ However, the mass of the man and the woman remain unchanged. But جو ماس ہے وہ سیم ہوگا لیکن ویٹ سیم نہیں ہوگا۔ پھر یعنی ارتھ پہ کتنا ماس ہے اور پھر جب آپ مون پہ لے جائے تو وہاں پہ کتنا ماس ہے، ماس جو ہے وہ سیم ہوگا، یا ارتھ
پہ ہو یا مون پہ ہو، لیکن جو ویٹ ہے وہ ڈیفرینٹ ہوگا۔ ویٹ یعنی یہاں پہ 200 پاؤنڈز ہے، آئی بی کا مطلب پاؤنڈز، یہاں پہ 200 پاؤنڈز ہے، اور جب یہ آپ مون پہ لے جائے تو وہاں پہ 60 پاؤنڈ بن جاتا ہے، کیونکہ 1/6 پاؤنڈ پہ، کیونکہ وہاں جو مون ہے وہ مون کا سائز جو ہے وہ کم ہے، اور جو ارتھ کا سائز ہے وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے پہلے ٹاپک ہے، اور یہ ٹاپک اتنا مشکل تو نہیں ہے، آپ لوگوں نے میٹرک میں بھی پڑھا ہے، ایف ایس سی میں بھی پڑھا ہے، لیکن بہرحال میں نے تھوڑا سا زیادہ ایکسپلین تو نہیں کیا، کیونکہ آپ لوگوں نے یہ آلریڈی پڑھا ہے۔ تو اس کے بعد جو سیکنڈ ٹاپکس ہے وہ ہے میٹر اینڈ انرجی۔ اچھا، یہ جو برڈز ہے، بس برڈز میں وہی ماس کا ڈیفینیشن دیا ہے، ماس از دا کوانٹٹی آف میٹر۔ ماس جو ہے یہ میٹر کی جو کوانٹٹی ہے، یعنی وہ پارٹیکل اس میں کتنے ہوتے ہیں، یہ ڈسکرائب بائی اٹس انرجی ایکویلنس، مطلب ماس جو ہے وہ آپ کو انرجی کے بارے میں بتاتا ہے، اور ویٹ جو ہے آپ کو فورس کے بارے میں بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ٹاپک ہم پڑھیں گے میٹر اینڈ انرجی۔ یہ میٹر انرجی آپ لوگوں نے بھی آلریڈی پڑھا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا بریفلی پڑھیں گے۔